حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. انکار حدیث یہ عصر حاضر کا ایک متعدی فتنہ ہے. متعدی فتنے کا مطلب یہ ہے کہ عصر حاضر میں عام طور پر جتنے بھی لوگ اصول اہل سنت والجماعت سے انحراف کرتے ہیں ان میں سے اکثریت وہ یا تو انکار حدیث کا شکار ہوتی ہے ورنہ کم از کم استخفاف حدیث کا تو شکار ہوتی ہی، جس کی چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کل پیش کی گئی کہ سر سید اور ان کے جو متبعین ہیں یہ لوگ منکرین حدیث ہیں. آج اسلم جیراج پوری کے بارے میں پڑھ رہا تھا. میں نے کہا کہ صرف ان کا نام سنتے آئے ہیں، ذرا ان کی اور تفصیلات معلوم کریں تو پتہ چلا کہ وہ اپنے گاؤں میں مسجد میں بخاری کا درس دیتے تھے ابتدائی دور میں. پھر آہستہ آہستہ سر سید کے افکار کو پڑھنے کے بعد اس کے گرویدہ ہو گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے انکار حدیث کا بیڑا اٹھایا اور بر صغیر میں انکار حدیث کو اصول فراہم کرنے والا وہی ہے. تو اس لیے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آدمی اگر کسی اچھے عمل میں اللہ کی توفیق سے لگ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا. اگر اس عمل میں اخلاص نہیں، اگر اس عمل میں ریاکاری یا عجب یا فخر آ جاتا ہے تو اچھے سے اچھے عمل کے بعد بھی انسان بڑے سے بڑے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، جس کے ہمارے لیے سب سے عبرتناک انسان یہی ہے. حالانکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے بڑے علماء سے علم حاصل کیا تھا، مگر اس کے باوجود انسان جب خودرائی پر اتر آتا ہے، یعنی اعجاب کل ذی رأی برأیہ، کہ آدمی جب اپنی رائے کو سب کی رائے سے بہتر سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کے لیے سوائے فتنے اور آزمائش کے اور کوئی سبیل باقی نہیں رہتی. تو اس لیے ہمارے اس زمانے میں تو خاص طور پر آدمی کو اور ان لوگوں کو جن کی علمی استعداد مضبوط ہوتی ہے انہیں مزید ڈرنے کی ضرورت ہے. جن کی کمزور ہوتی ہے انہیں بھی ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ اپنے کم استعداد کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور جن کی استعداد مضبوط ہوتی ہے وہ اپنے علم پر غرے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو علت دونوں جگہ الگ الگ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی دو قسم کی کوشش کرے. ایک تو یہ کہ اپنی علمی استعداد کو مضبوط کرے، اور اپنی علمی استعداد کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ
کبھی بھی اعجاب میں مبتلا نہ ہو، عجب، فخر اور کبر میں مبتلا نہ ہو۔ اور اس سے پہلے بھی جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ دو بیماریاں ایسی ہیں جس کا عام طور پر علماء شکار ہوتے ہیں، ایک ہے کبر اور دوسری ہے حسد۔ یہ دو بیماریوں میں دو طبقے مبتلا ہوتے ہیں، اس میں علماء مبتلا ہوتے ہیں اور اس میں بادشاہ مبتلا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسمانی طور پر اور ظاہری طور پر حکمرانی بادشاہوں کو حاصل ہے، اور باطنی طور پر دلوں پر حکمرانی کس کو حاصل ہے؟ علماء کو حاصل ہے۔ تو دونوں میں چونکہ معاشرے کا سب سے اعلیٰ طبقہ یہ مانے جاتے ہیں، تو یہ جب تزکیہ نفس سے محروم ہوتے ہیں تو یہ مبتلا ہو جاتے ہیں، یا تو یہ مبتلا ہوتے ہیں کبر میں، یا پھر یہ مبتلا ہوتے ہیں حسد میں۔ کبر میں مبتلا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا اور اپنے علاوہ کو حقیر جاننا۔ اور حسد میں مبتلا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے پاس جس طرح سے علم یا حکومت ہے، ویسے ہی اگر مد مقابل کے پاس کسی اور کے پاس ہے تو اس کے زوال کی آرزو اور تمنا کرنا، اور اس کے لیے سعی اور کوشش کرنا کہ کس طرح سے اس کے پاس سے یہ نعمت کیا ہو جائے، چھین جائے، اور کس طرح سے اس کو ذلیل کر دیا جائے، کس طرح سے اس کو رسوا کر دیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کبر بعد میں چل کر حسد تک پہنچاتا ہے۔ تو اس کا پہلا زینہ یہ کبر ہے، پہلا زینہ بلکہ کہیں گے عجب ہے، اور عجب سے دوسرا زینہ کبر کی طرف بڑھتا ہے، اور پھر کبر سے آدمی کہاں پر چلا جاتا ہے؟ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا یہ ہمارے لیے انتہائی درجہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بہرحال تو فتنہ انکار حدیث کے سلسلے میں حدیث کے سلسلے میں آپ کو جیسا کہ اس سے قبل بتلایا گیا کہ ان کے کل 4 گروہ بنتے ہیں۔ ان میں سے پہلا گروہ ناقدین حدیث کا پہلا گروہ کلاسیکی گروہ ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگے آ رہا ہے۔ اس گروہ کے نزدیک نبی بشر ہوتا ہے، اور کسی بھی بشر کا قول مذہب اور شریعت میں حجت نہیں ہو سکتا۔ علیاذ باللہ۔ نبی کا کام صرف اور صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کہا کہ نبی بھی ہماری طرح انسان ہوتا ہے۔ یہ گروہ نہ نبی کو شارع کی حیثیت میں تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی شارح کی حیثیت میں۔ شارع اور شارح، یعنی نبی کو شارع بھی نہیں مانتا اور نبی کو شارح بھی نہیں مانتا۔ کیا مطلب اس کا؟ شارع نہیں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث سے کوئی بھی حکم کا علت یا حرمت یا جواز یا عدم جواز ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور شارح کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم نے اگر کسی چیز کو اجمالاً بیان کیا ہے اور اس کی شرح اور اس کی تفصیل حدیث میں ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں، تو براہ راست بھی حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا، اور قرآن کریم کی تفصیل کو جاننے کے لیے بھی حدیث سے کسی طرح کا کوئی حکم اور کسی طرح کی کسی بات کو تسلیم کیا جائے گا نہیں۔ اس گروہ کو حقیقی منکر حدیث قرار دیا جا سکتا ہے کہ منکرین حدیث کا یہ گروہ اول یہ حقیقی معنی میں منکر ہے کہ حدیث کو کسی درجے میں گنتا نہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں پر نبی کو عام انسان مانا جاتا ہے، اور جب نبی عام انسان اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے تو نبی کی بات جیسے عام انسان کی بات حجت نہیں ہو سکتی ہے، علیاذ باللہ ایسے ہی نبی کے بعد بھی ان کے یہاں پر حجت ہو سکتی نہیں۔ مستشرقی اب اس میں یہ کوشش کی ہے ہم نے کہ پہلے مستشرق جو ہے ان میں سے کسی ایک کے قول کو ہم بیان کریں گے،
اور پھر اس کے بعد منکرین حدیث میں سے کسی ایک کے قول کو بیان کر کر دونوں کا مقارنہ کر کر بتلائیں گے کہ تشابہت قرناہا، کہ دیکھو یہ دونوں کی بات بالکل ایک جیسی ہے، کوئی فرق ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت کا انکار، مستشرقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم انسان اور مصلح تو تسلیم کرتے ہیں، میں نے کہا تھا اس سے پہلے آپ کو کہ یہ لوگ عبقری مانتے ہیں، مصلح مانتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے کو تیار نہیں، کہا یہ عبقری تو ہے، مصلح تو ہے، لیکن نبی نے اس کو کیا کہیں گے، میٹھا زہر۔ کیسا زہر؟ یعنی اگر آدمی کی علمی استعداد مضبوط ہے تو وہ پکڑے گا، ورنہ بولے گا مصلح تو مانا نا، عبقری تو مان لیا، اور کیا چاہیے؟ لیکن نبی عبقریت سے ماورا ہوتا ہے، مافوق ہوتا ہے، مصلح سے مافوق ہوتا ہے، اس سے بڑا درجہ اس کا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے انتہائی بے سروپا الزامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لگاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک مستشرق ہے، میٹک مری واٹ، عجیب نام بھی ہے اس کا، معروف مشنری عیسائی ہے، یہ عیسائی ہے۔ مشنری عیسائی کا مطلب یہ عیسائیت کا داعی، جیسے ہم لوگ داعی اسلام کہتے ہیں، ایسے ان کے یہاں پر مشنری کا آدمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیت کا پرزور داعی، یعنی جو عیسائیت کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے بھرپور کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انتہائی تکریم کے ساتھ کرتا ہے، لیکن وحی کے تجربے کو دیکھو، یعنی کتنی چالاکی اور عیاری کے ساتھ یہ انکار حدیث کرتے ہیں۔ تو کیا کرتا ہے کہ وحی کے تجربے کو تخلیقی تخیل، کریٹیو امیجنیشن کہتا ہے اس کو۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ نبی کے اوپر جو وحی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوتی ہے، اس کا دماغ ایک کریٹیو یعنی تخلیقی اور ابداعی اور نیا کوئی مسئلہ یا نئی کوئی صورتحال یا نئی کسی چیز کو پیش کرتا ہے اپنے دماغی قوت سے، وہ وحی نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ وحی کا انکار کیا انہوں نے کہ بھئی وحی نہیں، نبی جو بات بیان کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے بیان کرتا ہے، لیکن اس کو کیسا نام دیا؟ تخلیقی تخیل۔ اردو میں کیا نام دیا اس کا؟ تخلیقی تخیل۔ اسی لیے عام طور پر یہ ادبا جو ہوتے ہیں، تو ادبا ادیب جو ہوتے ہیں، چاہے وہ اردو زبان کے ہو، عربی زبان کے ہو، اردو زبان کے جو ادبا ہے یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کتاب یا فلاں صنعت یہ فلاں ادیب کی تخلیق ہے، تو مجھے اس پر تأمل ہے اور تحفظ ہے کہ تخلیق کا لفظ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا استعمال جو ادبا کرتے ہیں یہ بھی در حقیقت انگریزی ادب سے متاثر ہونے کی وجہ سے، مستشرقین سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے۔ وہ کریشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ تخلیق یعنی کسی چیز کو پیدا کرنا یہ خصوصیت ہے اللہ کی، اور آپ نے پڑھا ہے منطق کی کتابوں میں، خاصہ اس کو کہتے ہیں جو ایک میں پایا جاوے اور دوسرے میں نہ پایا جائے۔ اب جب تخلیق یہ اللہ کا خاصہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو انسان کے ساتھ چسپا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو انسان کے ساتھ چسپا کیا جا سکتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ تخلیق تخیل ہے، کہا یہ تو کریٹیو امیجنیشن ہے، یہ کہہ کر انہوں نے وحی کو گھٹانے کی کوشش کی۔ اور اس سلسلے میں یہ جس انگریز کا اس سے پہلے ہم نے نام لیا ہے، اس نے یہ انگریزی میں اس کا نام بھی ہے، بالکل آخری سطر میں دیکھ سکتے ہیں آپ،
ہے نا، میٹ گومیری واٹ، یہ اس کا نام ہے. یہ انگریزی میں اس نے ایک پورا پیراگراف ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھتے بیٹھے، تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے. یہ کیا لکھتا ہے؟ اب تک محمد کو مؤرخ کے نظریے سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ عالمی مذہب کے بانی کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کا ایک ایک لفظ زہر ہوتا ہے، لیکن ایسا زہر ہوتا ہے زخرف القول غرورا. دیکھو حدیث کیا بولتا ہے کہ محمد کو مؤرخ کے نظریے سے بیان کیا گیا کہ وہ عالمی مذہب کے بانی کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک انٹرنیشنل ریلیجن کے بانی کی حیثیت رکھتے ہیں. عالمی مذہب اسلام اور محمد اس کے بانی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام کے بانی نہیں ہیں، اس مذہب کا بانی تو اللہ ہے. اس مذہب کا بانی کون ہے؟ حضور کی طرف اس کے بنا کی نسبت نہیں کی جا سکتی. یہ اس لیے کہ یہ شریعت اللہ ہے. اسلام یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، انبیاء کا بنایا ہوا، ان کا کریٹ کیا ہوا، ان کا تخلیق کیا ہوا دین نہیں ہے. تو یہ لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے کیا بتانا چاہتا ہے؟ جیسے بودھ مت کو بودھ نے بنایا، جیسے بودھ مذہب کو بودھ نے بنایا، ہندو مذہب کو رام نے بنایا، کرشنا مذہب کو کرشنا نے بنایا، ایسے ہی اسلام کو محمد نے بنایا. یعنی سب کو ایک کیٹیگری میں لا کر کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا. کیا مطلب؟ کہ اسلام میں اور دنیا کے دیگر مذاہب میں کوئی فرق نہیں، سب ایک جیسے. ان کو بھی ان کے بانیوں نے بنایا اور اس کو بھی اس کے بانی نے بنایا، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف. دنیا کے تمام مذاہب کے بنانے والے انسان ہیں، لیکن اسلام کو نازل کرنے والی ذات یہ اللہ کی. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اور قرآن کریم بارہا کہتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے نازل کیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کو پڑھو. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بانی اسلام کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ شارع اور شارح ہے مگر بانی نہیں ہے. آپ کیا ہے؟ شارع اور شارح ہے مگر آپ بانی نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ ایک مذہبی فیصلے کا مطالبہ کرتے ہیں. حدیث کیا بولتا ہے؟ لیکن پھر بھی وہ ایک مذہبی فیصلے کا مطالبہ کرتے ہیں. آگے اس کو بتا رہا ہے. مثال کے طور پر کیا مطلب اس کا؟ کہ ایک انٹرنیشنل ریلیجن ہے اسلام اور اس کے بانی محمد ہے، اور دنیا کے دیگر مذہب کے مقابلے میں ان کے فیصلے قدرے ٹھیک ہوتے ہیں. ان کے فیصلے قدرے کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یلبسون الحق بالباطل، حق اور باطل کو خلط ملط کر دینا، دونوں کو ایک کیٹیگری میں لا کر کھڑا کر دینا. مثال کے طور پر ایمیل بورنان کے نبی ہونے کے دعوے کو مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے وحی کا انکشاف کے دعووں کو صحیح نہیں کہنا درست نہیں ہوگا. لیکن وہ اعتراف کرتا ہے کہ محمد عربی کا مسیحی پیغمبر، محمد عرب کا مسیحی پیغمبر تھا، اسے محمد رسول کی صفوں سے خارج کرنا آسان نہیں ہوگا جنہوں نے اس کے لیے وحی کے دعوے کی راہ ہموار کی. دیکھو کتنی خباثت لا کر بیان کرتا ہے. یہ کیا کہتا ہے کہ ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ محمد جو ہے یہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کے ہی مذہب کو آگے بڑھانے والے ہیں، اور عیسیٰ نے محمد کے لیے راہ ہموار کی. عیسیٰ علیہ السلام نے محمد کے لیے راہ ہموار کی. لہذا
محمد کو عیسیٰ سے افضل یا کسی اور سے افضل نہیں کہا جا سکتا. یعنی حضور کے افضل الانبیاء، امام الانبیاء اور خاتم المرسلین ہونے کا انکار. اسلام کا بھی انکار کیا انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کا انکار کیا، حق اور باطل کو خلط ملط کیا، اور یہاں پر افضل اور مفضول کو بھی ایک کر دیا. افضل اور مفضول کو بھی ایک کر دیا. برنرڈ کے نظریے کے پیچھے مذہبی پیچیدگیوں میں دخل ہونے کا قیاس کیے بغیر میں اس تعلیم یافتہ شخص کی سطح پر کوشش کروں گا جسے عیسائی یا اسلامی الہیات کا کوئی خاص علم نہیں ہے. اصل میں ایک مخصوص اصطلاح استعمال کی ہے مستشرقین نے، جس کو کہتے ہیں، بلکہ ایک فن کو انہوں نے نام دیا جس کو کہتے ہیں علم الہیات. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کا اگر ہم آسان اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہوں کو جاننے کا علم. الہیات کا مطلب کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ تو ایک ہے. تو علم الہیات یہ مستقل یونیورسٹیوں کے اندر میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. اس میں بیچلر، ماسٹر اور پی ایچ ڈی کروایا جاتا ہے، اور اس میں تمام مذاہب کو حق اور باطل کی تمیز کے بغیر ایک کیٹیگری میں رکھ کر پڑھایا جاتا ہے. میں ترکی گیا تھا تو بہت سارے پروفیسروں سے ملاقات ہوئی، تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں. ایک دو سیمینار میں جانا ہوا تو سیمینار میں تو سب پڑھے لکھے لوگ ہی آتے ہیں، تو کہتے ہیں فی کلیت الہیات، میں کلیہ الہیات ہوں. پھر میں نے، ہمارے دوست تھے، ان سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا یہ الہیات کا چکر کیا ہے یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اتاترک کے زمانے میں مذہبی تعلیمات پر انہوں نے پابندی لگا دی. البتہ اگر کوئی ریسرچر بننا چاہتا ہے، محقق بننا چاہتا ہے مذہبیات کے بعد میں، تو اس کے لیے یونیورسٹیوں کے اندر میں انہوں نے کلیہ الہیات کو قائم کیا، جس میں دنیا کے تمام مذاہب کے اوپر ریسرچ کیا جاتا ہے، بحث اور تحقیق کی جاتی ہے. تو کہا چونکہ وہی اسٹرکچر بنا ہوا ہے جو آج سے 90-95 سال پہلے بنا تھا، لہذا آج بھی وہی چل رہا ہے، لیکن اب وہاں پر بہت ساری اس میں کیا کر دی گئی ہے، تبدیلی کر دی گئی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو اسلام کا رنگ دینے کی کیا کی جا رہی ہے، حکومتی سطح پر بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ الہیات ہی کا علم، یعنی یہ دنیا کے اندر، جیسا میں نے کہا کہ انہوں نے ایک فتنہ قائم کیا قومیت کا، ایک فتنہ قائم کیا انہوں نے وطنیت کا، اور ایک فتنہ انہوں نے دنیا میں قائم کیا اتحاد ادیان کا. کون سا فتنہ قائم کیا انہوں نے؟ اتحاد ادیان. کیا مطلب؟ دنیا کے تمام مذاہب ایک. تو وہ اسی طریقے سے ان کے یہاں پر ولا اور برا کا کوئی تصور نہیں، ان کے یہاں پر کفر اور شرک میں کوئی تمیز نہیں، ان کے یہاں پر حق اور باطل میں کوئی تمیز نہیں، ان کے یہاں پر حسن اور قبح میں کوئی امتیاز نہیں. سب کو، یعنی ہر چیز انہوں نے ایسا ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا، گویا کہ کچمبر سلاطہ بن گیا. کیا بن گیا؟ سلاطہ. سب مکس، حق اور باطل، اچھا برا، سب کیا کر دیا انہوں نے؟ مکس کر دیا. اور اس طرح سے دنیا کو دھوکے میں ڈالنے کی کیا کی انہوں نے؟ کوشش کی. لیکن بہرحال چونکہ اللہ نے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے اللہ لوگوں کو کھڑا کرتے رہتے ہیں، اور جو اسلام کی حفاظت کے متعلق اپنے، میں یہ دعویٰ کر کے شروع کروں گا کہ کم از کم کچھ مردوں میں ایک چیز پائی جاتی ہے جس کو تخلیقی تخیل کہا جاتا ہے. وہی کہہ رہا ہے
قابل ذکر مثالیں فنکار، شاعر اور تخیل نگار. اس کا مطلب کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہی کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تخلیقی یعنی دماغی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے. اب جب ان کی دماغی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے تو یا تو ان میں سے کوئی فنکار بنتا ہے. فنکار سمجھتا ہے کس کو بولتے ہیں؟ فنکار کا مطلب کیا ہے؟ یہ فلموں کے اندر میں جو ہیرو ہوتے ہیں نا، اس کو فنکاری کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فنکاری. اسی طریقے سے جو لوگ آرٹ بناتے ہیں، ہاتھ سے تصویریں وغیرہ جو بناتے ہیں، یہ بھی فنکاری ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کسی چیز کے اچھے انداز میں اچھے ڈھنگ سے نقل کر کر بتاوے، اس کو فنکاری کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شاعر کا دماغ بھی بہت کام کرتا ہے، اور شاعر اپنے شعر میں چھوٹی چھوٹی جملوں کے اندر میں بڑی بڑی باتیں بیان کر کے کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے. مشکل چیزوں کو آسان کر دیتا ہے، آسان کو مشکل بنا دیتا ہے. جیسے آپ نے اگر علم النحو پڑھی ہوگی، ہدایت النحو، تو آپ نے پڑھی ہوگی کہ نحو کے عربی زبان میں 7 معنی ہوتے ہیں. کتنے معنی ہوتے ہیں؟ تو ایک عربی کا شاعر اس کو ایک ہی شعر میں بیان کرتا ہے: نحونا نحو نحوک یا حبیبی، نحونا نحو الف من نقیبی، وجدناهم مرادا نحو قلبی، تمنوا منک نحو من زبیبی. اب یہ ایک ہی شعر اس مصرے میں اس کے جو 4 مصرے ہیں، 4 مصروں میں اس نے 7 مرتبہ نحو کو استعمال کیا، اور ہر جگہ پر نحو الگ الگ. اب اس کی تفصیل میں نہیں بیان کروں گا. ان سب نے سنسنی خیز شکل، تصاویر، نظمیں. اب اس کا کیا کہنا ہے کہ دیکھو شاعر ہو، فنکار ہو یعنی ہیرو ہو، ہیروئن ہو، یا فلمی اسٹوریاں بنانے والے ہو، یا ایکٹنگ کرنے والے ہو، یہ سب کے سب. اسی طریقے سے تخیل نگار. تخیل نگار کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ناول لکھنے والے، ڈرامے لکھنے والے، اور اسی تخیل نگاری میں انہوں نے انبیاء کو بھی لا کے کھڑا کیا، یعنی سب ایک کیٹیگری ہے، کوئی فرق نہیں. اسی لیے میں کیا کہتا ہوں کہ یعنی حالانکہ انگریزی سے اس کا ترجمہ کر کر آپ کو سنا جائے، لیکن اس کے بعد بھی کیوں؟ اس لیے کہ ایسا گھما پھرا کر وہ بات بیان کریں گے کہ جب تک کہ آدمی نے اس کا اچھے سے مطالعہ نہیں کیا ہوگا، آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا. تو ان کو سب کو ایک سب میں لا کے کھڑا کر دیا. دیکھو آگے، ان سب نے سنسنی خیز شکل، تصاویر، نظمیں، ڈرامے، ناول پیش کیے جو بہت سو کو محسوس ہو رہے ہیں، لیکن وہ مکمل حقیقت سے پرے ہیں. وہ مکمل خیالی نہیں ہے کیونکہ وہ حقیقی چیزوں سے وابستہ ہے، لیکن وہ الفاظ بصری یا خیالیات کی مدد سے ایسی تصور پیش کرتے ہیں جو کہ انسان کے فکری تصورات کے حدود سے باہر کی بات ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ بنانے والے ہوتے ہیں، یہ بھی پوری نقل نہیں اتارتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ نقل اتارنے میں مبالغہ کرتے ہیں. نقل اتارنے میں کیا کرتے ہیں؟ مبالغہ کرتے ہیں. جیسے یہ فلمیں وغیرہ، ڈرامے وغیرہ بنتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اوپر سے بلڈنگ میں سے نیچے کودتا ہے، تو نیچے کودنے کے بعد بچتا ہے کیا؟ تو وہ کوئی کودتا نہیں ہے، لیکن وہ کیمرے کا کمال ہوتا ہے. وہ کودتا ہے 1 فٹ اور اس میں بتاتا ہے 100 فٹ سے کودا ہو. تو فرمایا یہ فنکاری ہے. یہ کیا ہے؟ تو کمال اس کا کم ہے اور کیمرے کا کمال کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہاں پر کیمرے کے کمال کے ذریعے سے الگ الگ حیرت انگیز کیا آدمی کرتا ہے، سین بناتا ہے، کہا ایسے ہی نبی جو ہوتا ہے وہ حیرت انگیز بات پیش کرتا ہے، یعنی اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. عجیب و غریب بات. تو کہا کہ یعنی ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں، سب ایک ہے. اب دیکھ رہے ہیں اس کی بات آپ نے سنی. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم غلام محمد پرویز کی بات سنتے ہیں. یہ اخبث الخبائث انسان ہے. من وعن یہی اعتراض منکرین حدیث کے یہاں بھی ملتا ہے، مگر خوبصورت الفاظ میں لپٹے ہوئے زہر کے معنی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی حیثیت کو مانتے ہیں، مگر قول رسول احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. ملاحظہ کیجئے غلام محمد پرویز کے الفاظ ہیں.
حضور فیصلے وحی کے روح سے نہیں کرتے تھے. قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا. ایک نہیں سینکڑوں آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کیا کہتا ہے علیہ علیہ بلکہ لعنت اللہ علیہ. حضور فیصلے وحی کے روح سے نہیں کرتے تھے، اپنی ذاتی بصیرت کے مطابق کیا کرتے تھے. الفاظ کتنے بھاری استعمال کرتے ہیں، اپنی بصیرت، یعنی حضور بہت ذہین تھے، اس لیے آپ کیا کرتے تھے، ایسے فیصلے کرتے. ان میں اس کا بھی امکان تھا کہ حقدار کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا جائے. دیکھ رہے آدھا جملہ بول کے ڈیش ڈیش چھوڑ کے چلا گیا، کیا مطلب؟ ان میں اس کا بھی امکان تھا کہ حقدار کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا جائے. الفاظ دیکھو اس کے، یعنی نبی کبھی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کسی کا حق ہو، اس کا حق نہ دے کر اس کے خلاف فیصلہ کرے، یعنی ناحق کو حق میں فیصلہ کرے اور حقدار کو اس کے اپنے حق سے محروم کر دے. کہا اس کا امکان تھا نبی سے، جبکہ قرآن کریم تو صاف کہتا ہے. کیا کہتا ہے قرآن کریم؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک نہیں دسیوں مقامات پر فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو ظاہر سی بات ہے جب قرآن یہ بات کہہ رہا ہے تو قرآن نے مطلق بیان کیا ان چیزوں کو. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کبھی کسی ناحق فیصلے کو کوئی ناحق فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں، نبی سے یہ ہو نہیں سکتا ہے. نبی یہ وحی کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا ہے. یہ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے جس میں حضور سے کہا گیا کہ ان سے کہہ دو. اور دیکھ رہے اپنے باطل نظریے کو قرآن سے ثابت کر رہا ہے خبیث. کیا کہتا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ اگر میں کسی معاملے میں غلطی کرتا ہوں تو وہ غلطی میری اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اس کا ذمہ دار میں خود ہوتا ہوں، لہذا اس کا وبال مجھ پر ہوگا. کہاں پر قرآن میں ہے؟ آیت تو لا کر پیش کر ذرا. قرآن کی کسی آیت میں نہیں ایسا. لیکن جاہل ان پڑھ کو کیا معلوم، ان کو تو کیا ہے رجل ٹھوکم ٹھاک، اور کیا بولیں گے اس کو ایسے ہی لقب دینا پڑے گا، جیسی شان ویسا لقب ملے گا ان کو. تو ایسے اٹھا. اب قرآن کی کسی پورے قرآن میں آپ کھنگا لو، کہیں پر بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ نبی نے کہا کہ اگر میں کسی معاملے میں غلطی کرتا ہوں تو وہ غلطی میری اپنی وجہ سے. کہاں پر ہے؟ کوئی بتا لا کر اس کو بولے کہ وہ خود ہی لا کر بتا دے کہ کون سی قرآن کی آیت ہے. کبھی کم سے کم آیت نمبر دے دیتا، سورت نمبر دے دیتا، کچھ تو پیش کرتا. کوئی حوالہ نہیں. لہذا اس کا وبال بھی مجھ پر ہوگا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. قرآن میں ایسی بات ہے. اور اگر میں صحیح راستے پر ہوتا ہوں تو وہ اس وحی کی بنا پر جو میرے رب کی طرف سے میری طرف آئی ہے. یہ پورا جو لال کلر کا ہے یہ اس کو قرآن کہہ رہا ہے. اس کا اپنا قرآن تو ہو سکتا ہے مگر یہ قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ قرآن کی کسی آیت کا مفہوم ہے، نہ اس کی مراد ہے، نہ کچھ ہے. غلام محمد پرویز ابھی کوئی ایسا کہے کہ بھئی ایسے کہیں سے اٹھا لیا ہوگا، تو اس کی کتاب ہے، رسالہ ہے اس کا اطاعت رسول، صفحہ نمبر 16. اس کو نشر کیا ہے ادارہ طلوع اسلام کراچی سے. ادارہ طلوع اسلام کی تحریک اس نے چلائی تھی. یہ اسی کا ادارہ تھا، اسی سے یہ ساری چیزیں. اب دیکھو غور کیجئے کہ مینٹک مری واٹ کے مقدمے اور پرویز کی تعریف میں جوہری اعتبار سے سر منہ کوئی فرق نہیں ہے. اس نے بھی گھما کر بات کی اور اس نے بھی گھما کر بات کی. دونوں کا ایک ہی بات کہنا ہے کہ نبی کی بات یہ تشریح نہیں. اس نے بھی یہی کہا نا کہ نبی اور ہمارے عام انسان میں کوئی فرق نہیں. اور یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی نبی ناحق کے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے اور کبھی حقدار کے حق کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس نے اور گھما کے، اس نے تو گھمایا تھا، اس نے مزید گھما کر بات کیا کی ہے، بیان کی ہے. بہرحال تو اس طریقے سے منکرین حدیث کا یہ پہلا گروہ ہے جو سرے سے احادیث مبارکہ کا انکار کرتا ہے، اور اس کا پرزور داعی یہ غلام محمد پرویز ہے. منکرین حدیث کا دوسرا گروہ، ناقدین کا دوسرا گروہ
ان لوگوں کا ہے جن کے مطابق احادیث کا ذخیرہ سرے سے محفوظ نہیں رہا. اس لیے تیقن کے ساتھ یہ حکم لگانا ممکن ہی نہیں ہے کہ فلاں بات حدیث ہے اور فلاں نہیں. ان کے نزدیک محفوظ صرف کتاب اللہ ہے اور اسے ہی حجت تسلیم کیا جا سکتا ہے. نہ تو یہ گروہ حدیث کو تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی تاریخ کو. یہ ایک اور گروہ ہے منکرین حدیث کا. یہ کیا کہتا ہے کہ احادیث کا ذخیرہ محفوظ ہی ہے. اتنی ساری حدیثیں، اتنے سارے محدثین نے اپنا خون پسینہ اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کر اس کی حفاظت کی، اور ان خبیثوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ محفوظ نہیں ہے. اس لیے تیقن کے ساتھ یہ حکم لگانا ممکن نہیں کہ فلاں بات حدیث ہے اور فلاں نہیں. ان کے نزدیک محفوظ صرف کتاب اللہ، کہا صرف قرآن محفوظ ہے. لیکن قرآن ہے، اس کو ماننے کے لیے بھی آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ حدیث کے بعد جانا. ارے بھائی، آپ نبی کو نہیں مانیں گے، نبی کی حدیث کو نہیں مانیں گے، تو قرآن کو کیسے مانا آپ نے؟ ایک سوچنے جیسی بات ہے. بالکل معقول سوال ہے کہ جب آپ نبی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں؟ حدیث کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کی صداقت کو تو احادیث میں بیان کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں جس چیز کا حکم دوں اس پر عمل کرو، اور میں جس چیز سے روکوں اس سے باز آ جاؤ. تو ظاہر سی بات ہے، حدیث کو نہیں مانیں گے تو قرآن، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے قرآن اور حدیث کا. دونوں کو ایک دوسرے سے کبھی بھی کسی بھی صورت میں جدا نہیں کیا جا سکتا. ایک کا انکار دوسرے کے انکار کو مستلزم ہے، اور ایک کی تصدیق دوسرے کی تصدیق کو مستلزم ہے. اسی لیے یہ معجزات کا انکار کرتے ہیں. کس کا انکار کرتے ہیں؟ معجزات کا. ڈاکٹر ڈیوڈ سیموئل مارگولیٹ چرچ آف انگلینڈ کا ایک معروف سپاہی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا انکار کرتا ہے کہ جو صحیح صریح متواتر حدیث میں انتہائی وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے. تو احادیث مبارکہ میں اس کی صراحتاً، احادیث مبارکہ میں تو اس کی تفصیل ہے، قرآن نے اس کو اشارہ بیان کیا ہے. قرآن کریم نے کیا کہا؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. تو ظاہر سی بات ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اور پھر انہی کے نقش قدم پر کون کون سے منکرین حدیث اس کا انکار کرتے ہیں. اس نے انگریزی کا پیراگراف ہے، اس میں کیا کہتا ہے؟ جب محمد کی امیدیں اب مدینہ منورہ پر طے ہو گئی، اس کے شمال کی طرف سفر کرنے کے نظارے اس کے تصور سے پہلے ہی بھڑک اٹھے، اور دن کی تیاری آدھی رات کی جھلکیاں میں پھر ظاہر ہوئی. اس نے خواب دیکھا، اسے جبریل نے تیز رفتاری سے ایک پروں والے ڈنڈے پر لے کر مدینہ منورہ سے یروشلم کے مندر تک لے گیا، جہاں سے ان کا استقبال سابق انبیاء نے کیا. جہاں سے یروشلم سے وہ اوپر کی طرف بڑھتا ہوا اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جاتا دکھائی دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو اپنے بنانے والے کی عظیم موجودگی میں پاتا ہے، جس نے اسے اس حکم کے ساتھ واپس کیا کہ وہ اپنے پیروکاروں کو دن میں 5 وقت نماز ادا کرنے کا حکم دے. اس نے صاف کہہ دیا. کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کہ آپ نے یہ خواب، اس نے خواب دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور اسراء کا واقعہ پیش نہیں آیا، کہا یہ خواب ہے. اس سلسلے میں اگر کسی کو اعتراض ہو تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اس بات کی نسبت کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی یہ کہتی تھی کہ یہ خواب ہے. لیکن حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے اور ہمارے محدثین نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو بات مشہور حضرت عائشہ کی طرف کی جاتی ہے، یہ حضرت عائشہ کی طرف اس کی نسبت ہی غلط ہے. اولا حضرت عائشہ کی طرف اس کی نسبت ہی کیا ہے؟ غلط ہے. دوسرا،
اگر بالفرض محال مان لیا جاوے تب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے تک کہ ان کو جب تک کہ اس کا صحیح علم نہیں تھا وہاں تک کہ ان کی رائے تھی، مگر آخری زمانے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ آپ واقع اسراء اور معراج کے بالجسم ہونے کے قائل تھے. آپ واقع اسراء اور معراج کے بالجسد والجسم ہونے کے قائل تھے، خواب میں ہونے کے قائل نہیں تھے. یہ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ ہو سکتا ہے کہیں کسی کی نظر سے گزرا ہو تو کہے کہ بھائی حضرت عائشہ بھی یہ بات کہتی تھی، اگر انہوں نے بھی کہہ دیا تو حضرت مولانا سعید صاحب فاروقی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت تحقیق کی اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی نسبت الی عائشہ ہی کذب پر مشتمل ہے. حضرت عائشہ کی یہ رائے ہے ہی نہیں. اور کہا بالفرض محال مان بھی لیا جاوے تو حضرت عائشہ سے ان کی آخری زندگی میں، اس کو رجوع تو نہیں بولیں گے، لیکن حضرت عائشہ کی ان کی اپنی آخری زندگی میں اسراء اور معراج کے بالجسد ہونے کی جو باتیں صراحتاً ان کی سیرت کے اندر میں موجود ہے، تو اس کی روشنی میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر بالفرض محال ان کی یہ رائے تھی بھی تو گویا کہ آپ کو جب اس کا صحیح علم ہو گیا اس کے بعد آپ نے اپنی اس رائے سے کیا کر لیا تھا، رجوع کر لیا. یہ بالفرض محال کی بات ہے. اب دیکھو یہی بات پہلے ہم بیان کریں گے غلام محمد قادیانی کے حوالے سے. دفتر قادیانی تو پہچانتے نا؟ دفتر قادیانی کس کو کہتے ہیں؟ بیت الخلا. بیت الخلا کیا کہتے ہیں؟ دفتر قادیانی. اس لیے کہ حضرت کی موت وہیں پر واقع ہوئی تھی اور نبی کی جہاں موت واقع ہوتی ہے وہیں پر دفن کیا جاتا ہے. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر صحابہ میں اختلاف ہوا. صحابہ میں کیا اختلاف ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے. کسی نے کہا آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملک شام لے جایا جائے، کسی نے کہا آپ مکہ کے رہنے والے تھے لہذا آپ کو مکہ لے جایا جائے. لیکن حضرت ابوبکر اور کبار صحابہ نے کہا کہ نہیں، نبی جہاں پر اس کا انتقال ہوتا ہے اس کو اسی جگہ پر دفن کر دیا جاتا ہے، لہذا آپ کی جہاں پر روح قبض ہوئی وہیں پر آپ کو کیا کر دیا جاوے، دفن کر دیا جائے. اب حضرت کی جہاں روح قبض ہوئی وہیں پر دفن ہونا بڑا مسئلہ ہے. جو کتاب پڑھ کر سنائی گئی اس کا نام کیا ہے کا مطلب کون سی؟ ہاں یہ اس کا نہیں، یہ تو الگ الگ جگہ سے لیا گیا ہے، یعنی تو اس میں جو حوالہ دیا ہے وہ 2 منٹ. ہاں کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ یہ انگلش کا جو ترجمہ ہے وہ جو اصل میں انگلش ہے وہ کون سی کتاب سے؟ یہ اس کی کتاب کا حوالہ ہے نا، نیچے یہ نیچے لکھا ہوا ہے، پی ڈی ایف میں مل جاتی ہے اس کے اوپر، لیکن اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. اگر انگلش آتی بھی ہے کسی کو پھر بھی نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھو گمراہ لوگوں کی چیزوں کو پڑھنے سے طالب علموں کو پرہیز کرنا چاہیے. میں خود پرہیز کرتا ہوں، میں طالب علم ہوں، میں پرہیز کرتا ہوں. میں مودودی صاحب کی کتابیں نہیں پڑھتا، مستشرقین کی تو بہت دور کی بات. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی اس کو پڑھتا ہے تو ہمارے علم میں اتنی پختگی ہے، لہذا ہو سکتا ہے ہم ان کی کسی چیز سے متاثر ہو کر ہم بھی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں. اور ایسے واقعات پیش آئے بہت سارے لوگوں کے کہ وہ 20-20 25-25 سال تک کسی فرقے کے خلاف کام کرتے ہیں اور بعد میں اسی فرقے میں جڑ جاتے ہیں اور اس فرقے کے پرجوش داعی بن جاتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کی کتاب کو براہ راست پڑھا تو ہم کو تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ صحیح ہے. اس لیے ان لوگوں کی کتابوں کو براہ راست نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ہم لوگ بھی جو کہیں سے لاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے معتبر محققین ہیں ان محققین کی کتابوں سے جمع کرتے ہیں جن کے اوپر ہم کو بھروسہ ہوتا ہے. جن پر ہم کو بھروسہ نہیں ہے ظاہر سی بات ہے اس کی بات کو ہم کیوں. تو اس لیے آپ کو یہ پرنٹ کی شکل میں ہم دے دیں گے، آپ اس سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن براہ راست ان کی باطل فرقوں کی کتابوں کا مطالعہ اور مستشرقین کی کتابوں کا مطالعہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے کیا کیا تھا، منع کیا تھا.
حضرت عمر نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور انجیل پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بدل گئے. تو حضرت عمر سمجھ گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کے حضور ناراض ہو رہے ہیں, آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, کأنما طفی علی وجهه الرمان. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کے حضور کا چہرہ دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا ہے, تو کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, معاف کیجیے گا میں نے شاید غلط سوال کر دیا, ہم تو آپ کی رسالت پر, آپ کے اوپر کتاب پر اور اللہ کا جو تعارف آپ نے پیش کیا اس پر ہم کیا ہے, راضی ہے, لہذا ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. تو اس لیے ابھی یہ غلام محمد قادیانی ہے, اس کی کتاب ہے روحانی خزائن. روحانی خزائن کیا بولیں گے اس کو, بہرحال. تو اس لیے طلبا کو جو بتا دیا جائے, ہم کیا کریں گے, منکرین حدیث کو پڑھنے کے لیے کن کتابوں کو پڑھنا, اس کی لسٹ میں نے آج تیار کی ہے کہ منکرین حدیث اس فتنے کو مزید تفصیل سے پڑھنے کے لیے کون سی 12-15 کتابیں ہیں جو آپ کو پڑھنی چاہیے. اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن ان کی کتابوں کو براہ راست کبھی آپ کو پڑھنا چاہیے نہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ کو بنیادی چیزیں بتائیں گے اور کتابوں کے نام بتلا دیں گے, آپ صرف اسی پر اکتفا کریں. بہرحال تو اب یہ کیا کہ غلام محمد قادیانی نے, حقیقت میں معراج ایک کشف تھا. معراج یعنی خواب بھی نہیں رہا, یہ کشف پہ پہنچ گیا حضرت, مزید ترقی کی. لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین, جو بڑا عظیم الشان اور صاحب کشف تھا اور اتم و اکمل تھا. اتم اور اکمل بھی بولتا ہے. کشف میں اس جسم کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ کشف میں جو جسم دیا جاتا ہے اس میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہوتا, بلکہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم کے ساتھ جو بڑی طاقتوں والا ہوتا ہے معراج ہوا. نیا اور پرانا فلسفہ بالاتفاق اس بات کو مہان ثابت کرتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ قرۂ زمہریر تک بھی پہنچ سکے, بلکہ علم طبعی کی نئی تحقیقاتیں اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ بعض بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ کر اس طبقے کی ہوا ایسی مضر صحت معلوم ہوئی ہے کہ جس میں زندہ رہنا ممکن نہیں. بس اس جسم کا قرۂ مہتاب یا قرۂ آفتاب تک پہنچنا کس قدر لغو خیال ہے. حضرت سائنٹسٹ بن گئے. کیا بن گئے حضرت؟ سائنٹسٹ. نبی بھی ہے اور سائنٹسٹ بھی بن گئے. ابھی جھوٹے نبی تو تھے ہی اور جھوٹے سائنٹسٹ بھی ہو گئے. تو کیا کہتا ہے کہ اس جسم کے ساتھ نہیں جا سکتے. ارے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا, اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خرق عادت ہو. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خرق عادت ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ نہیں جا سکتے ہیں پھر بھی گیا. تو تمہاری سائنس تو کچھ بھی گئے. سائنس سے کیا ہوتا ہے؟ سائنس ہر چیز کے لیے سائنس کا تسلیم کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اسلام انبیاء کو کچھ ایسے معجزات اسی لیے دیے جاتے تھے تاکہ وہ ان کی صداقت پر نشانی ہو. اگر ہر چیز فطری اور سائنسی اصول کے اوپر فٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو معجزہ کیسے کہیں گے, اور پھر وہ نبی کے لیے دلالت اور نشانی کیسے بن سکتی؟ وہ نہیں بن سکتی. ایک طالب علم نے سوال کیا تھا کہ ایسے برجستہ سوال کے جواب کیسے دیے جاتے ہیں. تو برجستہ سوال کا جواب اس لیے بن پڑتا ہے کہ آدمی کو دو چیزیں کرنی چاہیے. ایک تو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے, اور دوسرا آدمی کو کثرت سے مطالعہ کرنا چاہیے. دوسرا کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے مطالعہ. جتنا مطالعہ آدمی کا مضبوط ہوتا ہے اور دعا کا اہتمام ہوتا ہے, اتنا آدمی کے لیے کسی بھی قسم کے سوال کے جواب دینا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے.